15 شعبان المعظم کی مبارک رات اور اس کے دن کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے۔ شب بارات، شب کا معنی چونکہ رات ہے، برات کا معنی آزادی ہے، اور اس کو شب بارات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں جہنمی لوگوں کی کثیر تعداد کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اب اس رات کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں دو طرح کے نظریات اور دو طرح کے فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ افراد ہیں جو اس رات کی فضیلت، اس کے مقام اور مرتبے کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور انکار کی وجہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں شب بارات کی عبادات اور اس کے فضائل وغیرہ وارد ہوئے، اور وہ احادیث مبارکہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ وہ اس غلطی کا شکار ہوئی کہ حدیث مبارکہ کی سند کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر انہوں نے سرے سے اس رات کے فضائل کا انکار ہی کر دیا، جو کہ صراحتاً ان کے ہاں غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ضعیف احادیث مبارکہ فضائل کے عنوان اور ان کے ابواب میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شب بارات کی رات اس میں عبادات کا اہتمام شروع سے لے کر آج تک فقہائے کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام جو ہیں ان کے ہاں اس کا تعامل رہا ہے، اس پر عمل رہا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی حدیث جب موجود ہو کہ جس پر تعامل موجود ہو اور سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہو، اس کو حسن بغیر ہی کہا جاتا ہے، اور فضائل کے ابواب میں اس حدیث کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور اس کو قابل عمل قرار دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی سند کی کمزوری اور اس احادیث کا مختلف عنوانات کے ذریعے سے مختلف صحابہ کرام سے ان کا منقول ہونا، اور آج تک امت کے تعامل کی وجہ سے اس حدیث کے فضائل پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جن فضائل کو دیکھ کر اس رات کی عبادت کو فرض اور واجب کے درجے میں قرار دیتا ہے، جو بھی صراحتاً غلطی ہے۔ ان احادیث پر نظر دوڑا کر صرف اتنی ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور اسلامی تعلیمات میں قابل عمل اور قابل قبول ہے کہ اس رات کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اس رات میں عبادت کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور اس رات کو شب بیداری کرنا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا صرف استحباب کے درجے میں، تو لہٰذا اس رات کی عبادت وہ مستحب کے درجے میں۔ اب اس رات کے فضائل کیا ہیں؟ وہ حدیث مبارکہ کے مجموعے پر جب ہم نظر ڈالیں تو ہمیں مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں ایک بنیادی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم لے لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میری آنکھ کھلی، میں ان کی تلاش میں نکل پڑی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں جا کر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، عائشہ لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کوئی بدگمانی ہوئی، یعنی آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کا حبیب آپ کی باری میں کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے۔ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا جی میرے دل میں بالکل یہی خیال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی مبارک رات ہے جس رات میں اللہ روز اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر یہ اعلان کرواتے ہیں، ہے کوئی ہماری رحمت کا طلبگار جس کو ہم اپنی رحمت سے نواز دیں، ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی ہم بخشش اور مغفرت کر دیں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ ہم اس کو رزق عطا کر دیں۔ اس طرح کے اعلانات 15 شعبان المعظم کے طلوع فجر، صبح کے طلوع ہونے تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریاں جو ہیں ان کے بدن پر جو بال ہیں اس کی مقدار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے دیتے ہیں۔ سوائے چند لوگوں کے احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ بخش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ مختلف احادیث اور روایات پر نظر کرنے سے ان کی جو مطبوعی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 6 تک ایسے افراد ہیں کہ جو اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت اور بخشش کے مستحق اور حقدار نہیں ٹھہرتے۔ ان میں پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہو، یعنی جو مشرک ہو۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ پایا جاتا ہو، یعنی مسلمان کی خیر خواہی نہ چاہتا ہو، مسلمان کے بارے میں شر
اور فساد اس کے دل میں پایا جاتا ہو، وہ اس کی خوشی پر پریشان ہو اور اس کے غم پر وہ خوش ہو۔ تیسرا وہ شخص کہ جو صلہ رحمی نہ کرتا ہو، قطع تعلقات کا درپے ہو، اپنے رشتہ داروں سے نامناسب طریقے سے بغیر کسی وجہ اور سبب کے وہ ان سے مستقل طور پر ناراض رہتا ہو۔ اور چوتھا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب پینا مستقل اس کا مزاج بن چکا ہو اور ابھی تک اس نے اس چیز سے توبہ نہ کی ہو۔ پانچواں وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، ان کی بات نہ مانتا ہو، ان کا دل دکھاتا ہو۔ چھٹا وہ شخص کہ جس کے شلوار کے پینچے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ ہاں، یہ صورت ممکن ہے کہ اگر یہ لوگ اسی رات میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخش اور مغفرت فرما دیں گے۔ یہ 6 طرح کے وہ افراد ہیں کہ جن کی اس مبارک رات میں بھی کسی قسم کی بخش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز، اس رات میں کون سے اعمال کیے جائیں، اسلامی تعلیمات اس بارے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں ہمارے ہاں جو کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے وہ ایک یہ ہے کہ ان راتوں میں آتش بازی کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں میں چراغاں کیا جائے گا، اجتماعی محافل ہوں گی، مٹھائی وغیرہ پکا کر اس کی تقسیم کا اہتمام ہوگا۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام کی ہمیں کوئی بھی تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں نہیں ملتی۔ ان راتوں میں یا کوئی بھی ایسی رات کی جس کی بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہو، اس رات کو عبادت کے ذریعے سے زندہ کرنے کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہو، تو ان نفلی اور فضائل کے موقع پر شریعت اسلام نے، فقہاء کرام نے اجتماعات کو مسجدوں کی صورت میں یا کسی بھی جگہ پر اجتماعات کر کے اجتماعی صورت میں عبادت کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی اجتماعی صورت ہوتی ہے تو وہاں پر اکثر افراد جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں گپ شپ کی صورت نکل آتی، کوئی نہ کوئی تعلق نکل آئے گا، کسی سے سلام اور کلام شروع ہوگا، تو ان سلام اور کلام کی وجہ سے انسان اپنی یکسوئی کو کھو بیٹھے گا، اور یکسوئی کے کھونے کی وجہ سے وہ شخص اس رات کی برکتوں سے اور رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دے گا۔ تو لہٰذا نفلی عبادات اور فضائل کی صورت میں شریعت اسلام میں فقہاء کرام نے جو ہے اجتماعات کی اجازت نہ دی، اور اجتماعات کی اجازت نہ دینے کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وقت کا ضیاع ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں اجتماعات کا کرنا، اجتماعات کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی۔ اگلی جو کمی کوتاہی کی جاتی ہے اس رات میں، نفلی عبادات جیسے کہ صلاۃ التسبیح کو جماعت کی صورت میں ادا کر دینا۔ صلاۃ التسبیح جماعت کی صورت میں نوافل کی ادائیگی جو ہے اس کی شریعت اسلام نے اجازت نہیں۔ البتہ ایک شخص کو صلاۃ التسبیح نہیں آتی اور 2 افراد آپس میں کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح کو پڑھتے ہیں تو تعلیماً بطور سیکھنے کے تو فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی۔ باقاعدہ جس طرح ہم فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرتے ہیں، تراویح کو جو سنت موقعہ ہیں ہم باجماعت ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک میں وطر کی جماعت تراویح کے بعد کرائی جاتی ہے، اس صورت میں نفلی عبادات کو جماعت کی صورت میں ایک امام کی اقتداء میں کرانے کی فقہاء کرام نے جو اجازت نہیں دی۔ تو لہٰذا اس رات میں نفلی عبادات جیسے کہ صلاۃ التسبیح وغیرہ کو جماعت کی صورت میں ادا کرنے کی بھی اجازت جو ہے وہ شریعت اسلام میں نہیں ہے۔ اگلی جو اس میں کوتاہی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں ایک خاص قسم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اگر اس ترتیب پر نوافل ادا کیے جائیں تو پوری زندگی کی جو انسان سے نمازیں رہ چکی ہیں، جس کو ہم قضائے عمری کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری نمازیں ان مخصوص طریقے پر نوافل کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ نمازوں کی قضا ہو جائے گی، اور یہ ادا کرنے والا شخص جو ہے یہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ حدیث انتہائی من گھڑت ہے اور موضوع ہے، صحیح احادیث میں اس کا کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہٰذا اس طرح کے نوافل پڑھنا بھی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں، اور ان سے اس طرح کے فضائل کا استظہار رکھنا، فضائل کی امید رکھنا اور بیغم ہو جانا کہ ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ہو گئی، شریعت اسلام میں اس قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ اگلی جو چیز ہم نے رات میں کیا کرنا، رات کو چونکہ ہم نے عبادت کے ذریعے سے زندہ کرنا ہے، اس میں انسان نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے،
थोड़ी देर बैठकर अल्लाह के सामने दुआ भी मांग सकता है और कुरान करीम खोलकर वो अल्लाह के सामने कुरान की तिलावत भी कर सकता है। तो ये चारों अमाल जो है, यानी कुछ देर नवाफिल का अहतमाम कर ले, 2 पढ़ सके, 4 पढ़ सके, 6 पढ़ सके, अपने बदन की ताकत सहूलत के मुताबिक वो शख्स ये कर ले। ऐसी थोड़ी देर बैठकर जिक्र कर ले, उसके बाद वो कुरान करीम की तिलावत कर ले और उसके बाद थोड़ी देर बैठकर जितनी भी ताकत हो अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपनी ज़रूरियात और अपनी हवाइज को अपने अल्लाह के सामने पेश करके उनको अपने अल्लाह से हल करवा ले। दूसरी जो चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाई कि इशा की नमाज जमात से जिस शख्स ने अदा की, आधी रात नफली इबादत के अदा करने का सवाब उसको मिल जाएगा, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की तो बकिया आधी रकात में नफली इबादत के अदा करने का सवाब इसको मिल जाएगा। गोया कि इशा और फजर की नमाज जिस शख्स ने जमात के साथ अदा की उसको पूरी रात खड़े होकर नफली नमाज पढ़ने के बराबर का सवाब मिल जाता है। तो लिहाजा इस रात में इशा और फजर को खुसूसन एहतमाम के साथ तकबीर ऊला के साथ अदा किया जाए, और उसके बाद जितनी भी ताकत हो सके इंसान अपने घर में आकर 2 रकत पढ़ सके, 4 पढ़ सके, 10 मिनट जिक्र कर सके, 5 मिनट कर सके। इंसान 4 अमाल को यानी नवाफिल, जिक्र व अस्कार, तिलावत और उसके बाद दुआ का एहतमाम करके इंसान आराम करने की नीयत से सुन्नत के मुताबिक बावजूद सो जाए, और उसके बाद सुबह जिस रूटीन पर उठता है उससे थोड़ा जल्दी उठकर तहज्जुद का एहतमाम कर ले। अब रही अगले दिन के रोजे की बात, तो इस दिन का रोजा मुस्तकिल तौर पर मसनून नहीं है, यानी किसी हदीस से जुदा करके अलग उन्वान के जरिए से खास इस दिन के रोजे की कोई फजीलत साबित नहीं। 2 बातें यहाँ पर है। एक, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोजे रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अय्याम और आम महीनों की बनिस्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ों का ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। अब कोई शख्स इस नियत से रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में आम रूटीन के मुताबिक कसरत से रोजे रखा करते थे, इस नियत के साथ कोई रोजा रख सकता है। ऐसे ही दूसरी जो बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें अय्याम 20 यानी इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखने के बारे में भी फजाइल हमें मिलते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी का मामूल भी था। लिहाजा अगर कोई शख्स 15 तारीख का रोजा अय्याम 20 की नियत से रखे तो तब भी रख सकते। खुलासा कलाम ये कि इस दिन का रोजा नफली रोजे की नियत से तो रखा जा सकता है, लेकिन इस नियत के साथ रखना कि इस दिन की कोई खास फजीलत, कोई खास मकाम, कोई अलग तौर पर इसका हुक्म है, अलग तौर से सुन्नत है, शरीयत इस्लाम में इस चीज का किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता। खुलासा कलाम ये कि लैलतुल क़द्र शब बारात, खुलासा कलाम ये कि शब बारात की रात की फजीलत साबित है। इस रात में इशा और फजर की नमाज को बाजमात अदा करने का एहतमाम हो, और इस रात में इंसान अपनी ताकत के मुताबिक जितने भी नेक आमाल कर सके, नवाफिल हो गए, जिक्र व अस्कार हो गए, तिलावत हो गई और दुआ हो गई, उनका इंसान एहतमाम करे। इस रात में अपने आप को खुसूसियत और एहतमाम के साथ सख्त और कड़ी निगरानी करके अपने आप को हराम और नाजायज और अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से रोक ले। इस रात में जिन लोगों की बख्श और मफरत नहीं होती वो 6 तरह के अफराद हैं। एक, मुशरिक, लिहाजा कोई शिर्क में मुब्तला है तो तौबा कर ले। दूसरा, वो शख्स जिसके दिल में किसी के बारे में कीना और बुग़्ज़ मौजूद है, तो लिहाजा मुसलमान के बारे में दिल में जो कीना और बुग़्ज़ हो उससे अपने दिल को खाली कर ले, उससे तौबा ताइब हो जाए। किसी से कता ताल्लुक़ ही है, ताल्लुकात तोड़े हुए हैं, उन ताल्लुकात को जोड़ ले। शराब वगैरह के अगर वो आदी है और इस बुरे काम का वो शिकार है, उसमें वो मुब्तला है, तो लिहाजा उससे वो तौबा करे। वालिदैन का नाफरमान है, किसी मौके पर उनका दिल दुखाया हुआ है, उनसे माफ़ी मांग ले। और अगर उसकी ज़िंदगी का मामूल है कि शलवार के टखनों का पेंच, शलवार के पेंचों को टखनों से नीचे रखता है तो उनको ऊपर रख ले और इन गुनाहों से तौबा कर ले। तो ये 6 तरह के ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने अगर इस रात में भी अपने गुनाहों से तौबा न की, अल्लाह ताला इस मुबारक रात में भी इतने अफराद की बख्शिश और मफरत करने के बावजूद इन 6 अफराद की बख्शिश और मफरत नहीं करेंगे। लिहाजा जो इनमें मुब्तला है वो अपने इन गुनाहों से तौबा कर ले। रही अगले दिन की इबादत, तो उसमें अगर नफली रोज़े की नीयत से रखना चाहे तो शरीयत इस्लाम में इसका सबूत है। अलग तौर पर इसकी कोई फजीलत या इसका सुन्नत होना वो इस्लामी तालीमात के ज़रिए से साबित नहीं। रही इस रात में किन चीज़ों से हमने बचना है, तो आतिशबाजी हो गई,
اجتماعی صورتوں میں مسجدوں میں عبادت کرنا، اس میں حلوہ وغیرہ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرنا، صلاۃ التسبیح کو جماعت کی صورت میں ادا کرنا، اور اس رات کی خاص فضیلت کے طور پر قضائے عمری کی نیت سے مخصوص انداز میں نوافل وغیرہ کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، ان چیزوں کا شریعت میں کہیں بھی اسلامی تعلیمات قرآن اور حدیث مبارکہ سے ہمیں کوئی حکم اور کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو لہٰذا ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی اور اس دن کی برکات نصیب